بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ روزانہ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا براق جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب اور نور ہدایت ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے سے سبسکرائب کیا تو یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، اگر نہیں کیا تو ضرور اسے سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کر لائک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف آیات مبارکہ 13 اور 14 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ تفسیر۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیمز سروجی کے مواعظ میں پائی گئی ہے جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے۔ یہ شخص اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد 452 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور اس نے 474 عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے۔ ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی، جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی جہاں یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہو گئے۔ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط دولت روم کے بعد 33 میں 7 سوالوں کے عنوان کے تحت ان ماخذ سے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس یا دقیانوس یا دقیوس بتاتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ وہ قیصر ڈیشیس تھا جس نے 249 عیسوی سے 251 عیسوی تک سلطنت روم پر فرما روائی کی ہے۔
اور مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملہ میں جس کا عہد بہت بدنام ہے۔ جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسس یا افسوس لکھتے ہیں، اور گبن اس کا نام افسس بتاتا ہے، جو ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈر آج موجودہ ترکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنا سے 20-25 میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔ پھر جس بادشاہ کے عہد میں صحاب کہف جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تیوسس لکھتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ ان کے بیس کا واقعہ کیسر تھیوڈوسس ثانی کے زمانے میں پیش آیا، جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد 408 سے 450 عیسوی تک روم کا کیسر رہا۔ دونوں بیانات کی مواصلت کی حد یہ ہے کہ صحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد اپنے جس رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین تبلیغہ بتاتے ہیں، اور گبن اسے جمبلیخس لکھتا ہے۔ قصے کی تفصیلات دونوں روایتوں میں یکساں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کیسر ڈیسس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ 7 نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے۔ پھر کیسر تھیوڈوسس کی سلطنت کے 38ویں سال یعنی تقریباً 445 یا 446 میں یہ لوگ بیدار ہوئے، جبکہ پوری رومی سلطنت مسیح علیہ السلام کی پیروی ہو چکی تھی۔ اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً 196 سال بنتی ہے۔ بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کہف کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ قرآن ان کے قیام غار کی مدت 300 سال بیان کر رہا ہے، کہ آگے قرآن ان کے قیام غار کی مدت 309 سال بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا جواب ہم نے حاشیہ نمبر 25 میں دے دیا ہے۔ اس سریانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں، جن کو بنیاد بنا کر گبن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے، اس کے متعلق وہ خود مانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے 30-40 سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے، اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ حرف بحرف صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اختلاف ہونا لازماً قرآن ہی کی غلطی ہے، وہ صرف ان ہٹ درم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تعصب میں عقل کے معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ قصہ صحاب کہف کے متعلق مزید معلومات آگے بیان کی گئی ہیں، جو اس کتاب کے آخر میں درج ہے۔ اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، یعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارا کر لیں، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک آپ کی نظر ایک دھوپ میں کھڑے ہوئے آدمی پر پڑی۔ آپ نے اس کی بابت پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ حاصل کرے گا اور نہ گفتگو کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہو کہ وہ گفتگو کرے، سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے، البتہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ حدیث ہے یہ بخاری کی کتاب الایمان اور نمبر 6704۔
فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب خود ساختہ طریقوں سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں معصیت ہو یا جس کا حکم شریعت میں نہ ہو، جس کی بعض مثالیں اس حدیث میں ہیں۔ یہ حدیث جمہور علماء کی دلیل ہے جو نظر معصیت کے پورا نہ کرنے پر کفارہ ضروری قرار نہیں دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ محترم ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں سورہ الکہف کی آیات مبارکہ 13 اور 14 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء وقار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ہمیں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے خاندان اور دوستوں احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔